السلام علیکم ساتھیو، کل ہم نے 11ویں بند تک نظم شکوہ مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اس کے 2-3 بند اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی اسی تسلسل سے ہے جب علامہ صاحب اللہ پاک سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے تیرے دین کی خاطر کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے اور یہ لوگ کتنے وفادار تھے، اور تیرے پیارے پیغمبر کے دین کو کس طرح سے پوری دنیا میں قائم کرنے اور رائج کرنے میں یہ لوگ کوشاں تھے۔ 12واں بند، محفل کونو مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 12واں بند ہے یہ، کوئی خاص مشکل لفظ اس میں نہیں ہے۔ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، دشت ویرانے کو کہتے ہیں، صحراؤں کو۔ بحر ظلمات سے مراد بحر اوقیانوس ہے۔ اس میں اس بند میں ایک زبردست تلمیح استعمال کی ہے علامہ صاحب نے حضرت عقبہ بن نافع کے بارے میں۔ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا واقعہ تاریخ میں حضرت عقبہ بن نافع کے نام سے مشہور ہے کہ وہ شمالی افریقہ کو فتح کرتے ہوئے جب وہ بحر اوقیانوس تک پہنچ گئے تو کچھ دور تک گھوڑا سمندر میں ڈال کے اللہ سے التجا کر کے کہنے لگے کہ مولا کریم، اگر آج میری راہ میں یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو جہاں تک خشکی ہوتی میں تیرے نام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیتا۔ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ میں گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ کے جرنیل تھے۔ انہوں نے شمالی افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح کیے تھے، بربر قبائل کو انہوں نے زیر کیا تھا، اور اسی علاقے میں شمالی افریقہ میں ایک بہت بڑے جنگل کو کاٹ کے انہوں نے کیروان نامی ایک بڑا شہر آباد کیا تھا، جس کی آبادی تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، اور اس کا رقبہ 40 یا 45 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ آج بھی یہ شہر تیونس کا غالباً معروف ترین شہر ہے۔ یہ سن 50 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، تو علامہ صاحب نے وہی واقعہ بیان کیا ہے مسلمانوں کی خدمات گنواتے ہوئے۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مولا کریم، ہم نے سمندروں میں بھی اور خشکیوں میں بھی، وہ پیچھے مصرع آیا ہے نا، خشکیوں میں کبھی لڑے اور کبھی دریاؤں میں۔ 13ویں بند پہ آ جائیے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ عجیب راز و نیاز کی باتیں ہیں، طالب اور مطلوب کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان، ایک صوفی، ایک سالک راہ حق، اللہ سے قلبی تعلق استوار کرنے والا صوفی اس قسم کے گلے شکوے اگر کرے تو بات جچتی بھی ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے۔ اچھا خیر، اس پورے بند میں جو بات بیان کی گئی ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان بتوں کو گرایا تھا اور خانہ کعبہ کو صاف کیا تھا۔ ایک ایک بت کو اپنی چھڑی سے ٹھوکر لگاتے اور فرماتے تھے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔
اور نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ انسان انسان کا غلام تھا، تجارت ہوتی تھی، باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے مسلمانوں نے ہی کے ذریعے یہ لعنت ختم ہوئی اور انسان کو آزادی ملی، اور وہ انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑا کے جگہ جگہ پہ جھکنے والے اس ماتھے کو ایک خدا کے سامنے جھکایا۔ تو اس طرف اشارہ ہے۔ 14 نمبر بند پہ آ جائیے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب یہ شکوہ شروع ہو رہا ہے کہ بار الہ، اس دنیا میں اور بھی امتیں رہتی ہیں، بڑے ان میں گناہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، گناہ گار بھی ہیں، کافل سست بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، اور مست مئے پندار، اپنی ذات میں غرق، غرور و تکبر کرنے والے بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو تیرے نام سے بھی بیزار ہیں، جو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مولا کریم، ان پر تو اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ یہاں مراد نصارہ، یہود و نصارہ ہو سکتے ہیں، کہ ان کی طرف ایک اشارہ ہے اقبال کا، کہ وہ قومیں جو تجھے بلا چکی ہیں، تیرے دین سے دور ہو چکی ہیں، ان پر تو مادی وسائل کی بارش برسا رہا ہے، اور مسلمان بیچاروں کو آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے میرے اللہ، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ 14ویں بند میں دوسری امتوں کا اور ان کے کرتوتوں کا ذکر ہے، لیکن ان پہ جو نوازشیں ہیں، فطرت کی جو مہربانیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے شکوہ کیا جا رہا۔ 15 نمبر بند پہ آ جائیے کہ اب مسلمان بیچاروں کی حالت کیا ہے۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ تیرے ماننے والے اب اس قدر ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے۔ اب تو بت ہمیں طعنہ دیتے، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خند زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ مولا کریم، اب تو ہم پہ دشمن ہنستے، اب تو یہ بت ہمارا مذاق اڑاتے کہ مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کفر خندہ زن ہے، وہ طنز کرتا ہے، اگر ہمارا نہیں تو اپنی توحید ہی کا لحاظ کر۔ مولا کریم، اس امت کو اٹھا، اس امت کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے بند اگلی نشست میں